رامین آشا کے ہاتھ سے بیگ نیچے گرا تھا اور وہ باغ اس کے پاس آئی تھی۔ رامین آنکھیں کھولے گڑیا پلیز یہ کیا ہو گیا؟ رامین اٹھو نا۔ آشا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے فروزی کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے اور اتنا خون بہتا دیکھ آشا کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ عائشہ نے حتیجہ بیگم کو آوازیں دی مگر وہ شاید کہیں گئی ہوئی تھی۔ گھر میں وہی دونوں تھے۔ جب حال سے اندر آتے مصطفیٰ کی نظر ان دونوں پہ پڑی۔ وہ ایک دفعہ پھر عائشہ سے بات کر رہا تھا مگر آگے کمر جا دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ کیا ہوا یہ سب؟ او میرے خدا! وہ آگے بتا رامین کو اپنے بازو میں اٹھایا۔ جلدی چلیے، ہسپتال جانا ہے، بہت خون بہہ چکا ہے اس کا۔ مصطفیٰ نے قدم جلدی سے باہر کی جانب بڑھائے تو عائشہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ رامین کو پچھلی سیٹ پہ بٹھا کے وہ عائشہ کی طرف آیا۔ آپ رامین کے ساتھ پیچھے بیٹھ جائیے، ہم ابھی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، ڈونٹ وری، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مصطفیٰ نے اس کے کندھے پہ ہلکی سی تھپکی دی تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے رامین کے پاس پیچھے بیٹھے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ مصطفیٰ نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی اور اگلے 20 منٹ میں وہ لوگ ہسپتال میں موجود تھے۔ رامین کو جلدی سے آپریشن تھیٹر میں شفٹ کیا گیا تھا۔ اس کے سر سے خون بہنا رک ہی نہیں رہا تھا۔ عائشہ وہیں بینچ پہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ مصطفیٰ نے بے بسی سے اس کی حالت دیکھی، الجھے بکھرے بال، خون سے لت پت کپڑے، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو۔ مصطفیٰ اسے تسلی دینا چاہتا تھا مگر خاموشی سے اس سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا تھا۔ جب ایک نرس بھاگتی ان کے پاس آئی، دیکھیے مریض کی حالت بہت خراب ہے، پلیز جلدی سے خون کا انتظام کر دے، ارجنٹ۔ عائشہ جلدی سے کھڑی ہوئی، میرا اور امین کا ایک ہی بلڈ گروپ ہے، آپ پلیز جتنا خون لینا چاہیں لے سکتے مگر میری بہن کو بچا لیں۔ عائشہ نے اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ میم پلیز حوصلہ رکھیے اور میرے ساتھ آئیے آپ۔ نرس اسے ایمرجنسی میں لے کر گئی جہاں اس کا بلڈ نکالا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے یہاں وہاں نظر دوڑائی، جب تھوڑے فاصلے پر اسے چارم سار ہاتھوں میں گرائے بیٹھا نظر آیا۔ یہ بائی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ تھے کہاں کال سے؟ کہیں دوریا نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ مصطفیٰ اپنی جگہ تھوڑا چارم کے قریب آیا تھا۔ یعنی بھائی آپ یہاں، اور یہ کیا حل بنا رکھی آپ نے؟ کیا ہوا؟ کون ہے یہاں؟ مصطفیٰ نے بے چینی سے یہاں وہاں دیکھا۔ مصطفیٰ وہ تم یہاں کیسے؟ اور یہ خون تم ٹھیک تو ہو نا؟ یعنی اسے جواب دیتا مگر اس کے چٹ پہ لگے خون کے دبوں کو دیکھ پریشان ہوا جو رامین کو گاڑی تک گود میں اٹھانے سے اس کے سفید شرٹ کو داغ دار کر گئی تھی۔ بھائی تمیز سیڑھی سے گر گئی ہے، میں وہاں پہنچا تو وہ بے ہوش تھی۔ یہاں عائشہ بھی ہے ساتھ، میں نے آپ کو دیکھا تو آگے ادھر، مگر آپ یہاں کیسے؟ کون ہے یہاں؟ یعنی مصطفیٰ کی بات سنتا سر جھکا گیا۔ ہاں رات دوریا کو میں فلیٹ لے گیا تھا، صبح اس کی طبیعت خراب ہوگی، اچانک چائلڈ فوڈ پوائزننگ، تو اندر ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرے، وہ بہتر اب سو رہی ہے۔ رامین کہاں ہے؟ کیسی کنڈیشن ہے اس کی؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ یار گول مول جواب دیتا مصطفیٰ سے۔ رامین کا پوچھنے کے بعد چوٹ گہری، آپریشن چل رہا ہے، دعا کرے۔ میں ماما بابا کو بتا دیتا اور رامین کا بھی اور دوریا بابی کا بھی۔ مصطفیٰ پاکٹ سے موبائل نکالتا ہوا بولا تھا یار میرے ساتھ مثال آیا، اکثر بیگم نے صبح سے دوریا کو نہیں دیکھا تھا، اب تو دن دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا اور وہ ابھی تک کمرے سے نہ نکلی تھی۔ اکثر بیگم نے پروین کو دوریا کے کمرے میں بھیجا تھا مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ بیگم صاحبہ چھوٹی بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے، میں ہر جگہ دیکھ لیا مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ پروین کے بابا وہ پریشان ہوئے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو یارم نے سب کی جان سولی پہ چڑھا دینی تھی، مگر اس بار وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کو اذیت دینے والا اس دفعہ ان کا بیٹا یارم ہی تھا۔ انہوں نے چوکیدار کو بلا کے پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات یارم صاحب آئے تھے، چھوٹی بی بی کو لے کے چلے گئے تھے واپس، آپ جا سکتے ہیں۔ اکثر بیگم نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے یارم کے پاس ہی تھی۔ تبھی ان کا موبائل رنگ ہوا، مصطفیٰ کی کال دیکھ کے ان نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ رامین اور دوریا کے بارے میں بتا کے اس نے کال بند کر دی تھی۔ اکثر بیگم کا ہاتھ دل پہ پڑا تھا، وہ جلدی سے آمنہ بیگم کے کمرے میں گئے، انہیں تمام صورتحال بتائی۔ اعظم صاحب اور میکال صاحب اس آفس ہوتے تھے اور گھر میں اس وقت ڈرائیور بھی موجود نہ تھا۔ وہ مصطفیٰ کو کال کرنے کا سوچے تھے جب اون یونس سے گھر آیا تھا اور لاؤنج میں بیٹھا۔ کیا ہوا ماما، آپ لوگ ایسے کیوں بیٹھے، پریشان کیوں ہیں، کچھ ہوا کیا؟ انہوں نے ان کی پریشانی بامتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اون، تم جلدی سے جا کے چینج کرو اور ہمیں ہاسپٹل چھوڑاؤ، دوریا اور رامین ہاسپٹل میں ہے، نہ جانے کس حال میں ہوں گی بچیاں۔ آمنہ بیگم نے ان کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ ماما کیا کہہ رہی ہیں آپ، کیا ہوا ہے رامین اور دوریا کو؟ اس ایوری تھنگ ہو کہ میں ٹھیک ہوں، آپ چلیے میں گاڑی نکالتا ہوں۔ اون جلدی سے باہر نکلا تو آمنہ بیگم اقصی بیگم اس کے پیچھے چل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل تھی۔ عائشہ بھی وہیں کاریڈور میں بیٹھی بینچ پر بیٹھی گمسم سی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے ابھی تک رامین کے بارے میں کوئی مثبت خبر نہیں سنائی تھی اور دوریا بھی ابھی مشینوں میں جگڑی ہوئی تھی۔ بے شک وہ اب خطرے سے باہر تھی مگر عائشہ کو رہ رہ کے ہول اٹھ رہے تھے، ایک طرف رامین اور دوسری طرف دوریا۔ وہ برداشت کی آخری حد پر تھی جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔
مبارک اور سرجری کامیاب ہوئی، وہ اب خطرے سے باہر اور ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اب ان کی یادداشت پہ واپس آ جائے کہ فی الحال انہیں ہم آئی سی یو میں اپنی نگرانی میں رکھیں گے۔ ایک ہفتے اس کے بعد وہ گھر جا سکتے، سب کے چہرے پہ خوشی سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سبھی خوش تھے، خوش تو اون بھی تھا، مگر ایک لڑکا اس کے دل میں لگا ہوا تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد رامین کا ری ایکشن کیا ہوگا جب وہ اون کو اپنے سامنے دیکھے گی، مگر پھر ساری باتوں کو ذہن سے چٹے کے یارم کے قریب آ بیٹھا تھا۔ وہ خود بھی رامین کے لیے خوش تھا۔ شاہ بچائیے، شاہ میں مر جاؤں گی، کوئی ہے شاہ؟ وہ پسینے سے چارا بوجھ ساڑھ پڑا تھی، زور زور سے چیخ رہی تھی جب اس کے پاس موجود ڈاکٹر نے دریا کا مکمل چیک اپ کیا۔ ناؤ شی از فائن، یہ ہوش میں آ رہی ہیں، آپ ان کے ہسبینڈ کو انفارم کر دیں۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں نرس کو ہدایت دیتا اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ ایکسکیوز می مسٹر شاہ، آپ کی وائف کو ہوش آ رہا، آپ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن صرف ایک اٹینڈنٹ اندر جا سکتا ہے۔ نرس اسے اطلاع کرتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ دوریا کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ کیا ری ایکشن ہوگا دوریا کا؟ ارے بیٹا کیوں کھڑے، جاؤ مل لو دوریا سے۔ اقصیٰ بیگم نے اسے کشمکش میں وہیں کھڑے دیکھ کے کہا تو وہ انہیں مسکرا کے دیکھتا آئی سی یو میں داخل ہوا۔ شاہ بچائی مجھے، یہ کار لے کر مجھے۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی، اسے خواب میں بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ ابھی تک اسی بلیک روم میں ہے۔ ہاسپٹل گاؤن دونوں ہاتھ میں جیپ سے لگے، جبکہ بال بکھرے، چہرے پہ آئے پسینے سے چپک گئے تھے۔ وہ لمبے لمبے سانس لے لی تھی، جب نظر سامنے اٹھی۔ دروازے کے قریب کھڑا بکھرا ٹوٹا کوئی اور ہی یارم سا لگ رہا تھا۔ دوریا کو اس کی کل کی حرکت یاد آئی تو اس نے نفرت سے منہ پھیرا۔ کیا دیکھنے ہیں یہاں کہ میں زندہ کیسے بچ گئی؟ کیونکہ مجھے ماننے کی تو آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے سامنے سے چلے جائے، آپ میرے سامنے مت آئیے گا ورنہ میں بھول جاؤں گی آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ دوریا کے لہجے میں نفرت، غصہ محسوس کرتا یارم کا سر جھکا تھا۔ دوریا دیکھو میں، یارم آہستہ سے اس کے بیڈ پہ بیٹھے اس کا ہاتھ پکڑ کے ابھی اپنی بات مکمل کرتا جب دوریا نے درستی سے ہاتھ کھینچا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ کی شکل دیکھنی ہے، جا سکتے ہیں آپ یہاں سے۔ دوریا ہاتھ کھڑا کرتی چیخی، اوکے فائن، میں جا رہا ہوں، بٹ تم زیادہ سٹریس مت لو پلیز۔ یارم نے اس کے ہاتھ پہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھنے چاہے، مگر دوریا نے اسے دھکا دے کے پیچھے کیا۔ یہ حق آپ کل رات ہی کھو چکے مسٹر یارم شاہ، اب آپ مجھ پہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتے، سمجھے جائیے یہاں سے۔ دوریا کے نفرت میں ڈوبی آواز یارم کے کان میں گونجی تھی۔ یارم ایک نظر اس پر ڈالتا، آئی سی یو سے باہر نکلا اور پھر صاحب کو نظر انداز کرتا ہاسپٹل سے بھی نکل گیا۔ اسے دوریا کے رویے سے دکھ پہنچا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب اس نے خود اپنے ہاتھ سے کروایا تھا۔ رامین کے سرجری کو 3 گھنٹے گزر چکے تھے، اسے آئی سی یو سے پرائیویٹ روم میں بھی شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عائشہ اس کے پاس ہی تھی جب اس نے پلکیں جھپکائیں۔ اپیا، اس کی ہلکی سی آواز سن کے عائشہ جلدی سے قریب آئی۔ رامین کیسی ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ عائشہ اس کا ہاتھ تھامتی بولی، آپی مجھے کیا ہوا؟ یہ میرا سر بہت درد ہو رہا ہے۔ رامین سر پہ ہاتھ رکھتی بولی تو عائشہ پریشانی سے اس کو دیکھنے لگی۔ رامین میری جان، حوصلہ کرو، میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتی ہوں۔ عائشہ جلدی سے ڈاکٹر کو لائی تھی۔ رامین کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اس سے کچھ سوال پوچھے تھے جس کے رامین نے صحیح جواب دیے تھے۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے عائشہ کی جانب مڑا، مبارک مس عائشہ، جی آپ بالکل فٹ اینڈ فائن ہے، بس کچھ دن کے لیے پٹی بندی رہے گی لیکن روز چینج ہوگی، 1 مہینہ انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے، اس کے بعد یہ نارمل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں ہدایت دیتا ہوا چلا کہ جب اقصیٰ بیگم، آمنہ بیگم، مصطفیٰ اور اون اندر داخل ہوئے۔ وہ لوگ سے بات یہی تھی کیونکہ ایک تو دوریا کی طبیعت ابھی تک صحیح نہیں ہو رہی تھی، وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی، اسی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے آج کے دن آئی سی یو میں ہی زیر علاج رکھا تھا۔ رامین سب کو دیکھ کے حیران، لیکن سب سے پیچھے اون کو دیکھ اسے سب کچھ یاد آیا تھا، لیکن بظاہر وہ چپ بیٹھی تھی کہ ابھی اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کوئی تماشا کرتی اور نہ یہ جگہ ایسی تھی۔ سب نے اس کی حیرت دریافت کر کے اسے آرام کرنے کی تاکید کی تھی، لیکن اون بالکل خاموش اس کے چہرے کو ہی تاک رہا تھا جس پہ کوئی شناسائی سی نظر نہ آئی تھی۔ وہ سب کو باتوں میں مصروف دیکھتا کمرے سے نکل گیا اور کسی کی جلتی نظر نے اس کے اوجھل ہونے تک اس کی پیٹھ کو گھورا تھا۔ وہ دیر بعد مصطفیٰ نے دونوں خواتین کو بھی گھر بھیج دیا تھا کہ وہ صبح سے ہاسپٹل میں تھی، اس سے ان کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ مصطفیٰ اون ہی موجود تھے وہاں عائشہ کے ساتھ، جبکہ یارم دن سے غائب تھا۔ رات 2 بجے قریب آئی سی یو کا دروازہ عائشہ سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ مشینوں میں جکڑی دوائیوں کے زیر اثر وہ غنودگی میں تھی جب یارم اس کے قریب کے کرسی پر بیٹھا۔ ایک دن میں ہی وہ مرجھا گئی تھی، گلابی ہونٹوں پہ پپڑی جم چکی تھی اور گال جو ہمیشہ کھلے سے رہتے ان میں بھی زردی گھل چکی تھی۔ یارم کو گہری ندامت ہوئی، مرد بھی کتنے عجیب ہے نا،
پیار کرنے پہ آئے تو زمانہ بلا دیتے ہیں، اور اگر عورت سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرنے کی بجائے اسے ساتھ دینے لگتے ہیں۔ دوریا پہ یارم کے آنسو گر رہے تھے اور وہ نیند میں جیسے بے چین ہوئی تھی۔ شاہ ایک ہلکی سی سرگوشی سنی تو یار میں اس کی، دوریا میری جان پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز یار اٹھ جاؤ، اب تمہیں ایسے دیکھ کے دل کرتا ہے میرا، میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں ایسے۔ اس کے ہاتھوں کو زور سے اپنے ہاتھوں میں بیچ کے اس نے کہا تھا۔ وہ تبھی دوریا کی آنکھ کسی احساس کے تحت کھلی تھی۔ وہ دمائیوں کے زیر اثر تھی، اس لیے غائب دماغ سے یارم کو دیکھ رہی تھی۔ دوریا مائی لو آڈیو کے کچھ چاہیے کیا میری جان کو؟ یارم اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیر میں بڑھتا اس کے اوپر جھکا۔ دوریا کی آنکھیں بامجھ کر کھلی تھی اور وہ پھر سے نیند میں جا چکی تھی۔ یارم اسے سوتا دیکھ وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ساری رات اس نے یوں ہی بیٹھے گزاری تھی۔ صبح 7 بجے دوریا کی آنکھ کھلی تو یارم کو اپنے پاس اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کے پہلے تو وہ حیران ہوئی، مگر پھر اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا۔ یارم جو ابھی کچھ دیر پہلے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سویا تھا، ایک دم آنکھ کھول کے دوریا کو دیکھا جو چہرے پہ ساتلی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دوریا کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ کہیں تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ یارم اس کے اوپر جھکتا اس کے بال میں ہاتھ پھیرا، مگر دوریا ساتھی سے آنکھیں میں چپ چاپ لیٹ رہی۔ کچھ چاہیے، بھوک لگی ہے، لے کے آؤں کچھ؟ یارم نے اس کی بے روحی محسوس کی تھی، مگر پیچھے نہیں ہٹا۔ دوریا نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر سے چٹک کے نفرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ جائیے یہاں سے، مجھے آپ کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ غصے سے کہتے وہ اسے 2 کوڑی کا کاٹ گئی تھی۔ دیکھو دوریا اتنا غصہ مت کرو، ابھی تمہاری حالت میری حالت ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مزید یہاں رہیں گے تو میری حالت ضرور خراب ہو جائے گی، وہ چیختی ہوئی بولی تو یارم چپ چاپ باہر نکل گیا۔ اب آپ جتنی چاہیں کوشش ہی کالی مسٹر شاہ، مگر میرے دل میں آپ کے لیے کبھی جگہ نہیں بنے گی۔ یارم کے جانے کے بعد عائشہ اس کے پاس آئی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کے دوریا کا ضبط ٹوٹا اور عائشہ کے گلے لا کے پھول کے روئی کہ عائشہ بھی پریشان ہوگی۔ کیا ہوا دوریا، سب ٹھیک ہے نا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں درد نہیں ہو رہا؟ میری جان مجھے بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ عائشہ اس کی بیٹ تھپتپاتی ہوئی بولی تو وہ آنسو پونتے پیچھے یوں ہی اپیا دل بڑھایا تھا۔ اور تو کوئی بات نہیں، آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیے اپنے گھر۔ دوریا نے اس کے ہاتھ پکڑ کے التجائی انداز میں کہا تو عائشہ نے سارا سپار میں ہلایا۔ اپیا وہ رمین آپ کہاں ہے؟ مجھے ملنا ہے ان سے۔ وہ نہیں آئی کیا؟ دوریا نے عائشہ سے پوچھا تو وہ ایک پل کی خاموش ہوئی۔ ہاں گڑیا، وہ رمین جی ہیں دوسرے روم میں، وہ تھک گئی تھی نا، کل سے یہیں تھی وہ، تو اس لیے میں نے اسے ریسٹ کرنے بھیج دیا تھوڑی دیر کے لیے۔ آ جائے کہ وہ بعد میں تمہیں بھوک لگی ہے کچھ لاؤں کھانے کے لیے؟ عائشہ نے اسے ٹالا تھا۔ اس کی حالت ابھی ایسی نہیں تھی کہ اسے رامین کی حالت بتائی جاتی۔ نہیں ابھی مجھے بس باہر جانا ہے، میں تنگ ہو رہی ہوں، اس کمرے میں عجیب سے گھٹن ہو رہی ہے۔ ہاں پلیز مجھے باہر لے کے جائیے ابھی۔ دوریا کی ضد پہ عائشہ اسے ہسپتال کے لان میں لے آئی اور وہاں رکھے بینچ پہ وہ دونوں بیٹھی تھی۔ صبح کا وقت، ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، لوگ جہاں وہاں آ جا رہے تھے۔ جب مصطفیٰ ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، وہ ان کے قریب آ کر رکا تو ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ عائشہ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دوریا کے جانب متوجہ ہوا۔ اب کیسی طبیعت بچہ؟ مصطفیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو دوریا ہلکے سے مسکرائی۔ آپ ٹھیک ہو بھیا؟ دوریا اسے اور اون کو بھیا ہی بلاتی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی، اب کل بھی کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، اسی وجہ سے تو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے نا، احتیاط کیا کرو۔ اور یہ میں ناشتہ لے کے آئی ہوں، ماما نے بھجوایا ہے، وہ خود آنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے منع کر دیا۔ اب چلیے روم میں ناشتہ کر لیں۔ مصطفیٰ کی بات سنتے دوریا نے حیرت سے اسے دیکھا، مطلب یارم ان سب سے بھی جھوٹ بولا تھا کہ دوریا کا فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے؟ دوریا کو ایک دفعہ بھی یارم سے نفرت محسوس ہوئی، مگر بنا کچھ کہے ان دونوں کے ساتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دن میں دوریا کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، تبھی اس کے بار بار کے سوالوں اور اصرار بھی اسے رامین کی کنڈیشن بتائی تھی، اور تب سے وہ رامین کے پاس ہی بیٹھی تھی، ایک پل کو بھی اٹھنے کا نام نہیں لیا تھا۔ ابھی بھی عائشہ کھانے کے لیے اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کرتی کان لپیٹے رامین کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ جب کمرے کے دروازہ کھلا اور اقصیٰ بیگم اندر داخل ہوئی، عائشہ دوریا آگے بڑھ کے ان سے ملی تھی۔ رامین نیند میں تھی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس کے سر میں شدید درد کی وجہ سے نرس اسے نیند کا انجیکشن دے گئی تھی تاکہ وہ آرام کر سکے۔ کیسی آپ میری بیٹیاں سب خیریت ہے نا؟ رامین بیٹی کیسے کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پہ بیٹھے ہوئے وہ بولی تو عائشہ نے انہیں تمام تفصیل بتائی، جبکہ دوریا چپ چاپ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے دوریا کو دیکھا۔ کیا بات ہے دوریا، کیوں پریشان بیٹھی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پریشان نہیں ہوتے؟ اور عائشہ بیٹی میں سوچی تھی کہ تم اور رامین بھی ہماری طرف چلو، کچھ دن وہاں رہو، ماحول بدلے گا تو رامین کی صحت بھی جلدی ٹھیک ہوگی، اور دوریا کا بھی دل لگا رہے گا۔ دیکھو کیسے مرجاسی گئی ہے، ویسے بھی تمہارے چچا چچی تو شہر سے باہر گئے ہیں نا۔ مصطفیٰ بتا رہا تھا مجھے کہ آج دن کو آئے تھے تمہارے چچا جان، تو اس لیے اچھا ہے نا کہ تم دونوں بھی ہمارے گھر چلو۔ عائشہ اقصیٰ بیگم نے دوریا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔
جبکہ ان کی بات سن کے آشا گمسم ہوئی۔ نہیں آنٹی کوئی بات نہیں، ہم ٹھیک ہے، کل تک رامین کو گھر لے جائیں گے اور چچا چچی 3-4 دن تک آ جائیں گے، ڈونٹ وری۔ آشا نے انکار کیا تھا، جبکہ اقصیٰ بیگم نے دوریا کو دیکھا جو آنکھیں موندے ان کے گلے لگی بیٹھی تھی۔ آشا بیٹی تمہیں بیٹی کا ہی نہیں سمجھا بھی ہے، اور بیٹیاں گھر میں اکیلی ہوں تو ماں کا سکون نہیں رہتا۔ بیٹا پلیز میری بات مان لو، رامین کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، انہوں نے اس دفعہ کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ عائشہ انکار نہ کر سکی، مگر اندر سے اسے ایک خوف بھی تھا، شاید مصطفیٰ کا، مگر وہ اب ان کے اتنے اصرار پر نہیں منع کر پائی تھی۔ اور شام تک ڈاکٹر سے اجازت لے کر رامین دوریا اور اقصیٰ بیگم کے ساتھ شامل آ چکی تھی۔ اقصیٰ بیگم نے انہیں گیسٹ روم کے بجائے اپنے پورشن میں ہی دوریا کے کمرے کے ساتھ والے کمرہ دیا تھا جہاں عائشہ اور رامین رکی تھی۔ کہ رامین کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ اکیلی سو سکتی۔ رامین ابھی بھی غنودگی میں ہی تھی، اس لیے ابھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں ہے نہ کسی اور کے۔ عائشہ فریش ہونے کی غرض سے باتھروم میں گھس گئی اور 15 منٹ شاور لینے کے بعد کمرے میں تو رامین جاگ چکی تھی۔ وہ شاید ابھی اٹھی تھی کیونکہ وہ نہ سمجھی سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کھڑکے کی آواز پر عائشہ کی جانب دیکھا جو اسی کے پاس آ رہی تھی۔ اب یہ ہمارا کمرہ تو نہیں تو پھر کس کا ہے؟ اس کے سوال پہ عائشہ نے اسے تمام بات بتائی تھی تو وہ حیران ہوئی۔ ابھی ہم کیسے کسی کے گھر رہ سکتے ہیں؟ آپ پلیز اپنے گھر چلیے۔ دیکھو رامین، میں بھی نہیں آنا چاہتی مگر آنٹی نے فورس کیا، اس لیے آنا پڑا۔ میں منع نہیں کر پائی ان کو، تم پلیز اجازت کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کے آتی ہوں، اور دوریا کو بھی دیکھتی ہوں، اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، تم آرام کرو۔ عائشہ اسے تاکید کر دی کمرے سے باہر نکلی، سامنے سے گزرے مصطفیٰ سے ٹکرا کے گرنے والے تھے جب مصطفیٰ نے اسے تھام لیا۔ سفید شلوار قمیض پہنے ساتھ سفید جالی دار دوپٹہ کندھوں پہ ڈالے، گیلے بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنائے، وہ آنکھیں زور سے میچے مصطفیٰ کی باہوں میں تھی، اور مصطفیٰ تو اسے اپنے گھر دیکھ کے خوشی سے نہا تھا۔ اسے گھر لانے کے بعد مصطفیٰ نے ہی اقصیٰ بیگم کے کان میں ڈال دیا، مگر اسے یقین نہ تھا کہ وہ مان جائے گی۔ خود کو کسی کی باہوں میں محسوس کر عائشہ نے آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کو سامنے دیکھے وہ پیچھے وہ وہاں سے جانے لگی جب مصطفیٰ نے اس کی کلائی تھامی۔ کتنا خوش قسمت تھا وہ تیسرا شخص ہے جسے بن مانگے میری پسندیدہ چیز مل گئی۔ اس کے چہرے پہ اقبال کو عائشہ نے مرکز سے دیکھا اور پھر اپنی کلائی کو اس کے ہاتھ سے چھڑواتے وہاں سے نکل گئی۔ مصطفیٰ بھی سر جھٹکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات 2 بجے یارم کر رہا تھا، ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ کوٹ کندھے پر ڈالے دھیمے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ڈم لائٹ کی روشنی میں اسے دوریا ریوالونگ جبے کھڑکی کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یارم نے 2 بجاتی گھڑی کو دیکھا اور پھر دوریا کو۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا، مگر دوریا اس کے آنے کا کوئی نوٹس لیے بغیر ویسے ہی بیٹھی۔ ایسے ہی کیوں بیٹھی؟ اتنی دیر ہو گئی اور تم ابھی تک سوئی نہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یارم نے اس کے ماتھے کو چھوا تو دوریا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ فی الحال میرا کوئی موڈ نہیں آپ سے بحث کرنے کا، بہتر ہوگا آپ ابھی مجھ سے دور ہیں، دوریا نے درست لہجے میں کہہ کے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا تھا، اور یارم کچھ پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ کتنی بدل کے تھی وہ 3 دنوں میں۔ یارم کوٹ صوفے کی پشت پر ڈالتا فریش ہونے چلی اور دوریا سونے کے لیے لیٹ گئی کہ جس کا انتظار وہ کر رہی تھی وہ تو آ گیا تھا۔ یارم کمرے میں واپس آیا تو دوریا کو بیڈ پہ لیٹے دیکھ خود بھی اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور رخ موڑ کے دوریا کو دیکھا جو اسے سے منہ موڑے شاید سو چکی تھی۔ یارم لمبی سانس ہوا کے سپرد کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کافی دیر کروٹ بدلنے کے بعد نیند آئی تو کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے باہر جاتا ہوا محسوس کر کے دوریا اٹھ بیٹھی تھی کہ بہرحال نیند تو اسے بھی نہیں آ رہی تھی۔ 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو دوریا جلدی سے منہ پہ کمبل لپیٹ کے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، مگر ایسے کرتے ہوئے یارم نے اسے دیکھ لیا تھا جبھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی۔ کافی کا باپ اٹھاتا کپ ٹیبل پر رکھے وہ لیپ ٹاپ آن کرا، ایک نظر دوریا پر ڈالتا صوفے پہ ہی گیا۔ وہ کوئی مووی دیکھ رہا تھا مگر دھیان کبھی کبھی کمبل میں چھپے وجود کی جانب بھی چلا جاتا تھا جس میں اب حرکت ہونا بند ہو چکی تھی۔ شاید وہ سوچ چکی تھی جبھی یارم بھی مووی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کا دل اچاٹ ہوا تو لیپ ٹاپ بند کرتا بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ ابھی اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے آنکھیں بند کی جب دوریا اس کے قریب ہوئی تھی اور اسے پیچھے سے اپنے ہاتھ میں قید کرنے کی ناکام کوشش کی تھی کہ بہرحال وہ یارم جیسے مضبوط بندے کے سامنے چھوٹی سی بچی ہی لگتی تھی۔ یارم نے چونکہ روح اس کی جانب موڑا مگر وہ نیند میں تھی اور شاید کوئی برا خواب دیکھی تھی کیونکہ اس کے چہرے سے خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ یارم ایک دم اسے اپنے سینے میں چھپا گیا۔ کتنے دن ہو گئے تھے یارم نے اسے محسوس نہیں کیا تھا، اسے گلے سے نہیں لگایا تھا، مگر وہ بھی پاس کہاں آنے دیتی، ابھی وہ نیند میں تھی اس لیے یارم اسے محسوس کر پایا تھا۔ یارم نے سائڈ لیمپ آن کر کے دوریا کا چہرہ غور سے دیکھا، باندھ آنکھیں اور ان پہ بچھی لمبی گندی پلکی، گلابی گال جن میں اب تھوڑی سی زردی گل گئی تھی، گلابی ہونٹ۔ یارم نے جھک کے آہستگی سے اس کے ہونٹوں کی نمیاں
محسوس کی بکھرے برے بال جنہیں شاید آج سنوارا نہیں گیا تھا. یارم نے اس کے بال سمیٹ کے ایک طرف کیے تھے. اسے اپنے سینے میں بیچا تھا. دنیا کی آنکھیں خود کو یارم کے قریب دیکھ کے ایک پل حیران ہوئی، مگر اس کی نزدوں سے نظریں ملنے کے بعد تو اس کے حسار سے نکالنا چاہا، مگر یارم نے گرفت اور مضبوط کی. کیا بدتمیزی ہے شالیب می، آدھی رات کو تماشا مت بنائیے. وہ چھوڑی مجھے، ویسے بھی مجھے آپ جیسے انسان کے پاس رہنا ہی نہیں. چھوڑی مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی. اچھا چلو مچاؤ شور، میں بھی تو دیکھوں کتنی ہمت ہے میری بیوی میں. یارم نے اس کے کان کے قریب سے کوشش کرتے ہوئے اس کے کان کے لو کو چوما شام میں کہہ رہی ہوں نا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یارم نے اس کی بولی بند کی تھی. دنیا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلا تھا، مگر ناکام ہوئی تھی. یارم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچے تھے. اسے مزید اپنے قریب کرتا اس کی گردن میں منہ چھپایا. شاہ پلیز چھوڑی مجھے. یارم نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے کچھ بھی بولنے سے روکا تھا اور آہستگی سے اپنے باہوں میں بڑھ لیا. اور دنیا جانتی تھی وہ اب کچھ بھی کر لے وہ نہیں رکے گا، اس لیے چپ چاپ اس کی پیار کی بارش میں بھیگتی گئی. کبھی وہ اسے اتنے پیار سے چھوڑا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سی چوٹ سے ٹوٹ جائے گی، اور کبھی اتنی شدت کے دنیا کی آنکھیں درد سے بڑھ آتی. آج بھی وہ باری تھی، آج پھر وہ ہاری تھی یارم کے آگے. آج پھر وہ کچھ بھی نہ بول پائے تھے اس کے سامنے. آج پھر پوری رات اسے یارم کی شدتیں برداشت کرنی تھی. 3 دن شاہ ولا میں گزارنے کے بعد عائشہ نے جانے کی بات کی تھی اقصیٰ بیگم سے، اور انہوں نے اجازت بھی دے دی تھی کہ کاشف بیگ اور حدیجہ بیگم واپس آ چکے تھے. وہ 3 دن عائشہ نے چھپ کے گزارے تھے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی کہ وہ سب کے سامنے بھی اسے بے خود سا ہو کے دیکھنے لگتا تھا. اور عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی اس کے کردار پہ بات کرنے کا موقع ملے، اس لیے جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی. وہ اپنا اور امیر کا سامان سمیٹ کے اسے باہر لاؤنج میں لائی تھی. اسے صوفے پہ بٹھا کے خود کمرے سے سامان لینے گئی تھی. رامین لاؤنج میں بیٹھی کوئی فیشن میگزین دیکھی تھی جب اسے پیچھے کسی کو محسوس کر کے موڑ کے دیکھا، اور اون کھڑے دیکھ کے اس کی آنکھوں سے نفرت کے انگارے نکلے، جنہیں دیکھ کے اون سر جھکا گیا. دیکھو رامین پلیز میری بات کر، یقین کہ میں تمہیں بالکل ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ صرف ایک مذاق تھا، اور بعد میں مجھے ایکسپلین کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا. تم وہاں سے چلی گئی تھی، میں تمہارے پیچھے بھی آیا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. آئی ایم ریئلی سوری کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے مہینوں سے اذیت میں رہی، مگر پلیز مجھے معاف کر دو. میں دل سے معافی مانگتا ہوں. تم جو چاہو میں کرنے کو تیار ہوں. میں پوری یونی کے سامنے تم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں نے غلطی کی اور سزا کا حقدار بھی ہوں، مگر ایسے مالک مجھے تم نہیں جانتے. تمہاری نفرت سہنا میرے لیے بہت اذیت ناک ہے، میرا یقین کرو. رامین نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو، ایک مرد کی آنکھوں میں آنسو جو صرف تب بہتے ہیں جب وہ سچا ہوتا ہے. اس کی آنکھیں سچ بول رہی تھی. رامین نے محسوس کیا تھا یہ وہ نہیں تھا جو یونی کے پہلے دن سے اسے تنگ کرتا تھا، جو ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا تھا. وہ بہت شوخ لڑکا تھا، مگر اس وقت وہ کسی سے کام نہیں لگ رہا تھا. آنکھوں کے گر سے ہلکی اس کی راتوں کی بے چینی واضح کرتے اس کا ایک ایک لفظ سے گنا تھا. رامین نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کچھ اور بھی محسوس کیا، مگر پھر نظر پھیر لی تھی. میں تمہیں معاف کر دوں گی جب میرا خود پہ احتیاط ہوا. ایک ضدی آنسو پلکوں کی بار توڑ کے اس کے گال پہ بکھرا تھا، جسے رامین نے آہستگی سے رگڑ ڈالا، اور اون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا. ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے اقصیٰ بیگم، آمنہ بیگم، میکال صاحب اور اعظم صاحب آئے تھے. ان کے ساتھ عائشہ دوریا بھی تھی. عائشہ کے ہاتھ میں بیگ دیکھیے انہوں نے پلٹ کے رامین کو دیکھا، مطلب وہ جا رہی تھی. وہ ایک دم اداس ہوا، مگر کیا کر سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا. آپ یہ کچھ دن تو رہتی نا، اور کتنی جلدی جا رہی ہیں آپ مجھے چھوڑ کے. دنیا عائشہ کے گلے لگی تو رامین نے اس کے کان کھینچے. اچھا جی، مطلب عائشہ اپنا یہاں اپیا یہاں رک سکتی ہیں، اور میرا تو خیال ہی نہیں، نہ تمہیں بہت مطلبی ہو گئی ہو تم. ارے ارے رامین آپ ہی وہ تو میں بس عائشہ اپیا کو مسکا لگا دی تاکہ وہ رک جائیں، پھر آپ اور رامین مل کے مسیاں کریں گے. دنیا نے اپنے کان چھڑواتے ہوئے رامین کے ہاتھوں سے، اور سب اس کی باتوں پہ ہنسی تھے. سچ ہے ہماری بیٹی کے آ جانے سے بہت رونق ہو گئی اس گھر میں، اس کی شرارتیں سب بہت انجوائے کرتے ہیں. یہ دو دن بیماری کے پورا گھر سنسان لگنے لگا تھا. اعظم صاحب نے دنیا کو گلے سے لگایا تو میکال صاحب نے بھی دنیا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اعظم صاحب کی تائید کی تھی. اوکے انکل آنٹی اب ہم چلتے ہیں، میں نے ڈرائیور کو کال کر دی تھی، شاید آ گیا ہو اب تک. عائشہ نے انہیں مخاطب کیا تو سب نے اسماء میں سال آیا. مصطفیٰ جو ابھی باہر بیگ ہاؤس کے ڈرائیور کو دیکھ کے سارا معاملہ سمجھ گیا تھا. اس نے باہر سے ہی ڈرائیور کو واپس بھیج دیا تھا کہ وہ عائشہ رامین کو گھر چھوڑ دے گا، اور وہ واپس چلا گیا تھا. مگر باہر تو کوئی ڈرائیور نہیں. مصطفیٰ نے لاؤنج میں آتے ہوئے اطلاع دی تو عائشہ حیران ہوئی. گھنٹہ پہلے تو اس کے ڈرائیور سے بات ہوئی تھی اور وہ آنے کا کہہ بھی چکا تھا. تو پھر ہاں تو کوئی بات نہیں، تم یا اون چھوڑا. میکال صاحب نے جیسے اس کے دل کی بات جان لی تھی.
میں چھوڑا تھا اون، مصباح نے یا کی زبان کہا تھا اور صاحب نے ان دونوں کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو اون تم چلو میرے ساتھ اسٹور سے کچھ سامان نکالنا ہے۔ مصباح چھوڑ آئے گا بجی کو جاؤ، مصباح دھیان سے چھوڑ کے آنا۔ آمنہ بیگم نے اون کو کام پہ لگایا تھا اور وہ ٹھنڈی سانس بھرتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک نظر رامین کو دیکھتا اسٹور روم کی جانا بڑھ گیا تھا اور رامین وہ تو ان کی بیچارے سوت دیکھ ایک پل کو دل میں خوب ہنسی تھی۔ عائشہ اور رامین سب سے ملتی مصباح کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، دونوں بیک سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ مصباح عائشہ کو پیچھے بیٹھے تھے کہ کھولا تھا وہ گاڑی کا دروازہ کھولے وہیں کھڑا رہا تو عائشہ اور رامین دونوں نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ رامین رامین کیا میں آپ کا ڈرائیور ہوں کہ آپ دونوں پیچھے بیٹھ گئے ہیں؟ کوئی ایک آگے آ جاؤ ورنہ میں نے بھی گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی۔ مصباح بالکل بچی جیسے ضد لے کے بیٹھا تھا۔ بے مصباح بھیا میں تو نہیں بار بار اٹھ سکتی۔ ہاں ابیا آپ آگے بیٹھ جائیے پلیز۔ رامین کی التجائیہ لہجے مصباح کی ڈٹائی پہ وہ کھولتی آگے بیٹھی مصباح اور غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا کہ مصباح نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا اور ایک نظر عائشہ کو دیکھتا گاڑی گیٹ سے باہر نکالی تھی۔ گاڑی میں مین روڈ پہ ڈالتے ہوئے اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا تھا اور میوزک پلیئر آن کیا۔ گانے کے بول مصباح کے دل کی عکاسی کرے تو عائشہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مٹوڑنے میں لگی تھی۔ جب مصباح نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا عائشہ نے چونک اسے دیکھا، اس کے نظر سامنے بورڈ پہ تھی مگر دھیان عائشہ کی طرف۔ عائشہ نے ہاتھ چھپانے چاہے مگر ان پہ گرفت مضبوط تھی۔ گانے کا ہر بول مصباح کے حالت بیان کر مگر اس دفعہ عائشہ نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور میوزک پلیئر بھی بند کر دیا تھا۔ مصباح نے ایک افسردہ سے نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی کہ ایک مرتبہ عائشہ بھی گھبرائی مگر مصباح نے گاڑی سیدھا ان کے گھر کے آگے روک کے ہی سانس دیا تھا۔ رامین باہر نکل کے مصباح کی طرف آئے۔ مصباح بھیا اندر آئیے نا، چائے پی کے جائیے گا۔ نہیں رامین پھر صحیح، ابھی مجھے کہیں پہنچنا ہے، ارجنٹ ہے، پھر کبھی صحیح۔ اوکے ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا۔ جواب عائشہ پہلے سامان گاڑی سے اٹھا کے اندر چلی آئی تھی۔ جھوٹے منہ اس نے مصباح کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ اوکے بھیا اللہ حافظ۔ رامین ہاتھ ہلا کے اندر چلے گئی اور مصباح اذان سے گاڑی آگے بڑھا کے لے گیا۔ اس کی برداشت اب جواب دہ تھی کیونکہ عائشہ کی بے روحی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، بہت تنگ کرنے لگی ہیں آپ مجھے۔ دل میں اس کا تصور کر کے وہ گھر کے جانب مڑ گیا تھا۔